نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ کا فرمان ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، اور ان میں سے آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں اکٹھے ہی رہتے ہیں، جہاں بھی ہو یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی۔ اس کا معنی مفہوم کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان والا ہے، ایمان اس کے دل میں ہے، ایمان اس کے قلب میں ہے، تو وہ بندہ اس کے اندر حیا بھی ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ اس کے اندر حیا نہیں ہے، دعویٰ اس کا ایمان کا ہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، تو وہ سمجھ جائے کہ اگر حیا ختم ہو گئی تو ایمان بھی ختم ہو گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ختم ہو جائے تو دوسرا رکن یا دوسری چیز وہ خود بخود ختم ہو جاتی۔ حیا اسلام کا جو حسن خلق ہے، جو حسن اخلاق ہے، ان میں سے ایک بہترین صفت حیا والی۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا جس چیز میں بھی حیا ہوگی، وہ کسی انسان کے اندر ہو، کسی بستی میں ہو، کسی گھرانے میں ہو، کسی اہل خانہ میں ہو، اگر حیا کسی بھی چیز میں ہوگی تو آپ نے فرمایا وہ اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ حیا والی صفت کی وجہ سے وہ خاندان، وہ انسان، وہ بستی، وہ علاقہ وہ مزین ہوگا، خوبصورت بن جائے گا۔ اور اگر کسی چیز کے اندر یا کسی خاندان کے اندر یا کسی بستی اور علاقے میں یا ملک میں بے حیائی ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ بے حیائی اس کو معیوب بنا دے گی، عیب دار بنا دے گی۔ اس بے حیائی کے سبب اللہ اکبر وہ معاشرہ وہ دن با دن پستی میں گرتا ہی چلا جائے گا۔ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا، اشج بن قیس یا عبد قیس ان کا نام ہے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تیرے اندر دو وصف ایسے ہیں، دو خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں کہ ان دو خوبیوں کو اللہ بہت ہی پسند کرتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ان دو خوبیوں کی بنا پر اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ہاں تو محبوب بندہ اللہ کا، کیونکہ اللہ کو وہ دو خوبیاں، وہ دو وصف بہت ہی پسند۔ اللہ کے نبی وہ دو وصف کون سے ہیں؟ اس صحابی نے پوچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ وہ دو وصف، دو خوبیاں کون سی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے اور میرے اندر پائی جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الحلم، ایک ہے بردباری، حوصلہ، حلم، اور دوسری خوبی ہے الحیاء، حیا۔ یہ دو خوبیاں تیرے اندر ایسی موجود ہیں، حلم والی اور حیا والی،
آپ نے فرمایا ان دو خوبیوں کو اللہ بہت ہی پسند کرتا ہے. اللہ کے ہاں یہ دو خوبیاں، دو وصف اور دو اوصاف اللہ کو بہت پسند ہیں. اب یہ ساری حدیثیں اپنے ذہن میں رکھیں اور ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے معاشرے پر غور کریں کہ دن با دن بے حیائی کا ایسا سیلاب ہے جس کی لپیٹ میں دن با دن ہم آتے جا رہے ہیں. یہ جو پنجاب کالج کا معاملہ ہے، اب پتہ نہیں وہ کیا ہے، ہوا ہے ایسا یا نہیں ہوا، لیکن اس کو تو آپ ایک سائیڈ پہ رکھیں. اللہ اکبر. حکومت کا کہنا کہ ایسا کوئی نہیں ہوا، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اس کو آپ ایک سائیڈ پہ رکھیں. یہ تو ایک معاملہ ہے. اس طرح کے معاملات سے اللہ اکبر ہمارے تعلیمی ادارے اور دوسرے ادارے بھرے پڑے. بے حیائی اتنی عام ہے اللہ اکبر کہ ہر روز کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی ادارے میں، کسی نہ کسی اللہ اکبر دفتر میں، کسی فیکٹری میں، کسی اس طرح کے ادارے میں ایسا معاملہ ہوتا ہی رہتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، بے حیائی اللہ اکبر ہمارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے. کیا پرنٹ میڈیا، کیا سوشل میڈیا، کیا الیکٹرانک میڈیا اللہ اکبر وہ بے حیائی کی تشہیر میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ اللہ اکبر کوئی بھی اشتہار دیکھیں، اس کے بغیر وہ اشتہار ہوتا ہی نہیں. عورت کے بغیر کہتے ہیں جب تک عورت اس میں نہ ہو، عورت کو زینت بنا کے، خوبصورت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا جائے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. سارا کچھ یہ سارا عورت کو جو زینت بنایا جاتا ہے اللہ اکبر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں اور اس سے ہم پیسہ کمائیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو مومنوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں مومنوں کے اندر کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، انتہائی دکھ دینے والا عذاب. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. تو آج جو ہمارا معاشرہ دن با دن اخلاقیات کے لحاظ سے گرتا ہی جا رہا ہے اللہ اکبر، اس میں اہم کردار بے حیائی کا ہے. تو اس لیے ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے بچوں پر غور کریں، خاص کر اپنی بیٹیوں پر، اپنی جو ہے نا وہ بہنوں پر جس کے آپ محرم ہیں، اللہ کے لیے متوجہ ہوں، اللہ کے لیے ہوشیار ہوں. یہ ایسی بے حیائی ہے، ایسا معاملہ ہے کہ جو دن با دن ہمارے معاشرے کو کھاتا ہی جا رہا ہے. دیکھیں کافروں کا تو یہ کام ہے. کافر اللہ اکبر جو ایمان والا نہ ہو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم برہنہ رہیں، ہم بے لباس رہیں، لباس پہننے کے باوجود ہم ننگے نظر آئیں اللہ اکبر. اور انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کی تو فطرت مسخ ہو چکی ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. اللہ کہتے ہیں یہ تو چوپایوں کی مانند ہے، بل ھم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو جیسے کافر اپنے آپ کو بنانا چاہ رہے تھے نا، اسی پر ہم چل پڑے اللہ اکبر کہ بے حیائی جب تک نہیں آئے گی اور پھر جو نا وہ اس کو عام نہیں کیا جائے گا، ننگا پن عام نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. کوئی اللہ کا بندہ اگر آواز اٹھا دے، جیسے عالمی مبلغ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اللہ اکبر، اسلام کے سب سے بڑے مبلغ، اس نے آواز اٹھا دی کہ بے حیائی کی روک تھام کے لیے یہ کرنا ضروری ہے اللہ اکبر، تو اس پر چڑھ دوڑے.
جو میڈیا سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں اس پر بھی لوگ بنانا شروع کر دی، اسی پر جو ہے نا وہ تان و تشنیع شروع کر دی کہ تو روکنے والا کون ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور اپنے کان بھی، اللہ اکبر، اپنے گھر پہ، میں بھی اپنے گھر پہ توجہ دوں، آپ بھی اپنے گھروں پہ توجہ دیں، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا ذکر کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے ان کو تخلیق کیا، پیدا کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ایک تھا ابلیس جس نے کہا نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا، روکا کس نے اس کو؟ واستکبرا، اس نے اپنے آپ کو ہی اپنے فتنے کا شکار بنا لیا کہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اللہ نے اس کو دھتکار کے نکال دیا کہ نکل جا یہاں سے، مذعوما مدحورا، تو مذعوم بھی ہے اور ذلیل رسوا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آدم اور حوا کو جنت میں ٹھہرایا، جنت کا عمدہ لباس ان کو پہنایا، جنت کا لباس پہنا کے پھر اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اب تو بھی رہو، تم بھی رہو، اور تیری زوجہ بھی، تیرا جوڑا بھی رہے۔ اللہ رہنا کہاں پہ ہے؟ جنت میں، تمہارا ٹھکانہ تمہاری جائے، اللہ اکبر، مسکنت وہ جنت ہے، جنت میں ٹھہرو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کا پھل نہ چکھنا، اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کو اللہ نے اس سے پہلے مہلت دے دی تھی، شیطان کو اللہ نے جب اس نے کہا تھا نا، اللہ نے اس کو نکالا، اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے، انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن یہ بتا کرے گا کیا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے جو مجھے گمراہ کیا، مجھے اس آدم کی تکریم نہ کرنے کے سبب تو نے مجھے جو گمراہ کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پر۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، ہر طرف سے کوشش کروں گا۔ اللہ اتنی کوشش کروں گا کہ ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، میری کوشش اور محنت کے سبب ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے بن جائیں گے۔ میری اتنی محنت، اور آج لگا ہوا شیطان اپنی کوشش میں مگن ہے، اللہ اکبر، کوئی نہ کوئی طریقہ انداز اختیار کر کے وہ لوگوں کو وسوسے میں ڈال کر اور پھر جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، صحیح ابو داود کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح بھی اور شام کو بھی یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، صبح کو بھی اور شام کو بھی یہ کلمات پڑھتے، اور آپ نے کبھی یہ کلمات ترک نہیں کیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اللہم احفظنی من بین ایدی و من خلفی و عن ایمانی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ آپ یہ کلمات پڑھتے، اے اللہ میری حفاظت کرنا، میرے دائیں سے بھی، میرے بائیں سے بھی، میرے اوپر سے بھی اور میرے نیچے سے بھی، کہیں بھی فتنوں کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ اور اسی طرح آپ یہ دعا پڑھتے، اور جس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں، میں عافیت کا طلبگار ہوں، اپنی دنیا میں بھی اور اپنی آخرت کے معاملے میں بھی۔ پڑھا کریں یہ دعا، عافیت مانگا کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں اپنے گھر والوں کے معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں، اپنی دنیا کے معاملے میں۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا، اور میری گھبراہٹوں کو، میرے خوف کو اللہ امن میں تبدیل کر دے۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ یہ کلمات پڑھا کرتے تو شیطان نے یہ کہا تھا، اللہ لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر کو تو دیکھے گا کہ یہ تیرے ناشکرے ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا، وہاں رسائی مل گئی شیطان کو بھی۔ شیطان جب وہاں پہنچا، اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کس لیے ڈالا؟ فرمایا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ یہ سورۃ اعراف ہے، 9واں پارہ ہے، اور اس کا ترجمہ چلیں اگر پڑھنا نہیں ہے تو کم از کم سن ہی لیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی جگہ کا انتخاب کیا کریں جمعہ کے لیے، جمعے میں ہی آنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو مسجد میں کوئی اللہ اکبر ٹاواں لوگ آتے ہیں، لیکن جمعے میں بھی کم از کم اس مسجد کا انتخاب کریں جو آپ کو قرآن کا ترجمہ سنائے، رسول اللہ کا فرمان سنائے۔ ادھر ادھر کی قصے کہانیاں اللہ اکبر آئے ہوئے نا، وہ عالمی مبلغ انہوں نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ زور اسی پر ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو، اللہ اکبر، صحیح حدیث کو پڑھو، نہ دیکھو ذاکر نائک کو نہ کسی اور کو، اللہ اکبر، صرف قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ اور ہمارے ہاں یا کیا جاتا، نہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، قرآن کا ترجمہ پڑھا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا یہ علم کسی باپ کے، کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کلام پاک اپنا اتارا ہے، اور اسی سے ہم اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو قرآن سے دور کرتے، اس سے بڑھ کر دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سن لیں۔ حضرت آدم اور حوا کو وسوسہ ڈالا، شیطان نے وسوسہ اندازی کی، اور یہ سارا پلان اس نے کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں ان کو ننگا کرنے کے لیے، بے لباس کرنے کے لیے، ان کے جسموں سے لباس اتارنے کے لیے، اور پلان کر کے کیا کہنے لگا؟ ما نہاکما ربکما،
اللہ نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع اس لیے نہیں کیا کہ تم اللہ اکبر جنت سے نکل جاؤ گے، نہیں، اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھا کے کہنے لگا، بار بار قسمیں اٹھانے لگا اور قسمیں اٹھا کے کہنے لگا میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کے ساتھ وہ ان کو اپنے فریب میں اتار کے وہ اس مرتبے سے نیچے لے آیا جو ہی آدم و حوا نے جنت کا پھل کھایا۔ اللہ فرماتے ہیں بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، فوراً ان کا جنت کا لباس اتر گیا، لباس اتر گیا، وہ بے لباس ہو گئے۔ اب یہ حیا جو ہے نا یہ فطرت میں شامل، انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچہ بھی اللہ اکبر جو ہے نا بچہ وہ بھی اس کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ بے لباس ہو جائے نا تو فوراً وہ اپنے لباس کی طرف جاتا ہے کہ لباس پہن لوں۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام جب بے لباس ہوئے نا تو اللہ فرماتے ہیں فوراً فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے کہ ہمارا یہ سطر کھلا نہ رہے، ہم بے لباس نہ رہیں، ہماری شرم گاہیں نظر نہ آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت پھر اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس پھل کو نہ کھانا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا اور تمہیں بے لباس کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرے گا۔ فوراً حضرت آدم اور حوا کا اللہ اکبر جب اللہ نے ان کو زمین پر اتار دیا یا اسی وقت جنت کے اندر حضرت آدم و حوا نے کیا انداز اختیار کیا؟ تکبر نہیں کیا، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، بلکہ حضرت آدم و حوا نے عاجزی کا اظہار کیا، اپنے گناہ کا اقرار کیا اور پھر اللہ اکبر اپنے جرم کا اعتراف کیا، اللہ سے معافی کی درخواست کی، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ غلطی ہو گئی، اگر تو نے معاف نہ کیا ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا ہمارا نقصان ہی نقصان ہے، ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری توبہ قبول ہو گئی لیکن اب تم زمین پہ رہو گے، تمہارا ٹھکانہ عارضی طور پر زمین کو بناتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اب تم زمین میں ہی زندہ رہو گے، زمین میں ہی تمہیں موت آئے گی اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں زمین میں سے ہی اٹھا لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ اور ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، جنت اب تم نہیں آ سکتے جب تک زمین پر آباد ہو کے میری فرما برداری کر کے واپس نہیں آؤ گے، تمہارا ٹھکانہ اب زمین ہے۔ لیکن دیکھو تمہیں اللہ شیطان نے جنت کے اندر بے لباس کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت فرمائی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اللہ کہتے شیطان نے تمہیں بے لباس کیا تھا، تمہارے ماں باپ کے لباس کو اتار دیا تھا، اے آدم کے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے لباس زمین پر اتارا ہے۔ اللہ یہ لباس کیوں اتارا گیا؟ یواری سوآتکم، تاکہ تم اپنے سطر قابل سطر جگہ کو چھپا لو، اپنے ننگ پن کو چھپا لو، وریشا اور یہ لباس تمہارے لیے زینت بھی ہے، زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا لباس التقوی ذالک خیر، تقوی والا لباس تقوی یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ لباس تقوی اللہ کے خوف والا لباس، تقوی والا، پرہیزگاری والا، ایمان والا، عمل صالح والا، یہ لباس تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا اللہ اکبر کہ تاکہ تم اپنے قابل سطر جگہ کو چھپاؤ، اپنی زینت کو چھپاؤ،
اللہ نے یہ لباس تمہارے لیے اس لیے اتارا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینازع عنہما لباسہما۔ اللہ فرماتے اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور اس فتنے سے مراد بے حیائی کا فتنہ، اللہ اکبر، فحاشی کا فتنہ، عریانی کا فتنہ، دیکھنا تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے اور تمہیں جنت سے دور نہ کر دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، اور تمہیں بے لباس نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کے لباس کو اتروایا۔ لباس تمہارے لیے زینت ہے، اللہ نے اس لیے اتارا کہ تم اپنے قابل ستر جگہ کو چھپاؤ، اللہ اکبر، اور حیا کا حکم دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، عدل کا، والاحسان، احسان کا، وایتاء ذی القربى، قرابت داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے، الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور عام برائی سے، والبغی اور بے اللہ اکبر بغاوت سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں بار بار نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ حیا پیدا کرو، بے حیا نہ بنو، اللہ اکبر۔ اور اس حیا کے لیے ضروری کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اللہ اکبر۔ زنا کے ایک ہے زنا کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا، اور اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کموارہ مرد عورت ہے، کموارہ ہے، تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے اس کو ملک بدر جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شادی شدہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے سزا ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے گا، اس کے اوپر حد کو نافذ کیا جائے گا، اور سرے عام پتھر مار مار کے ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ سزا ہے زنا کی۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ اللہ کا حکم تمہارے لیے یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، جھکا کے رکھا کرو۔ اللہ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے مردوں کو یہ حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ نے فرمایا نبی جی مومن مردوں کو کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی نظر کو، اپنی اللہ اکبر نگاہوں کو جھکائیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کیا، یہاں ماں باپ بھی موجود ہیں، اوپر مائیں بھی آئی ہوں گی اور یہاں باپ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے لیے اس بات پہ ذرا غور کرنا، جو بچہ بچی بالغ ہو جائیں، آپ کہیں نہیں ابھی اس کی عمر 20 سال ہوئی ہے، 21 سال ہوئی ہے، 22 سال ہوئی، ابھی 30 سال کی عمر میں جا کے اس کی شادی کروں گا جب اپنے پاؤں پہ یہ کھڑا ہو جائے گا، ایسا مت کریں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کا فرمان سنیں، آپ نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ اپنا نکاح کرے، شادی کرے۔ اللہ کے نبی شادی کا، نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نکاح سے نظریں جھک جاتی ہے اور نکاح سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، پاک دامن بندہ بن جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے، نکاح کی، اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ نکاح میں رکاوٹ بننے والے وہ ماں باپ ہوتے ہیں، چاہے لڑکے کے ماں باپ ہوں چاہے لڑکی کے ماں باپ ہوں۔
अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा निकाह में रुकावट बनने वाले माँ बाप होते हैं कि नहीं अभी तो 16 साल उम्र है, अभी तो 20 साल उम्र है, कोई मसला नहीं है। आप जानते नहीं है कि बेहयाई का सैलाब है, हर एक, चाहे वो लड़का है लड़की है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए, हर एक को हमने मोबाइल थमाया हुआ है और वो मोबाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये अभी बच्चा है, इसको किसी चीज का पता नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया नौजवानों की जमात जो बालिग हो गए उनको कहा अपने निकाह करो, निकाह से नजरें झुक जाती हैं, शर्मगाह की हिफाजत होती है, बंदा पाक दामन बनता है। अगर निकाह नहीं कर सकते तो फिर दूसरी चीज वो भी हम नहीं करते, ना हम खुद करते हैं ना अपने बच्चों को इसकी तरगीब दिलाते हैं। आपने फरमाया फिर रोजे रखो, नफली रोजे रखो, इससे जो शहवत है ये रोजे उसको कुचल देते हैं। अगर ये काम नहीं करना तो फिर रोजों की तरगीब दिलाई। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे ज्यादा हिकमत वाले इंसान ने ये फरमाया है, और ये फरमान भी रसूलुल्लाह का सच्चा फरमान है कि नौजवान अगर हो जाए, और जब बालिग बच्चा हो या बच्ची हो तो वो नौजवान है, वो बच्चा नहीं है, बालिग हो गया, नौजवानों की फहरिस्त में आ गया। अल्लाह अकबर, बलूगत के बाद अल्लाह अकबर वो सब कुछ जानता है। और आजकल के मुआशरे में तो हर एक इंसान को पता है कि जब बालिग हो गया, बलूगत से पहले ही बच्चे सब कुछ जानते होते हैं। रसूलुल्लाह का ये फरमान है, निगाहें झुकाने के लिए, शर्मगाह की हिफाजत के लिए निकाह करो। निकाह नहीं करना तो फिर आपने फरमाया इसकी इस्तिताअत ताकत नहीं है तो फिर रोजे रखो। तो खैर अल्लाह ने फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, ए मर्दो अपनी निगाहों को झुका के रखा करो, अपनी निगाहों को पस्त रखा करो। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर किसी गैर औरत पर मर्द की निगाह पड़ जाती है, एक नजर जो अचानक पड़ी, ये नहीं है कि एक इंसान किसी औरत को देख रहे और वो मुसलसल देखता रहे और कहे कि नहीं एक निगाह तो माफ नहीं, अचानक पड़ने वाली नजर एक निगाह, रसूलुल्लाह ने फरमाया ये तो मुआफ है, इस पर पकड़ नहीं है। लेकिन अगर बंदा अल्लाह अकबर किसी गैर औरत पर अपनी नजर को जमा के रखता है तो आपने फरमाया निगाह, नजर का देखना ही जिना है। अल्लाह अकबर, इसी तरह कानों का सुनना ये जिना है। आंखें भी जिना करती हैं, कान भी जिना करते हैं। इनका जिना क्या है? कानों का जिना सुनना है और आंखों का जिना देखना है। एक नजर अगर अचानक पड़ी तो फौरन अपनी निगाह को फेर लो। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फुरूजहुन्ना, मोमिन औरतों को भी कह दो अल्लाह का हुक्म है अपनी निगाहों को नीचे रखा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करो। बल्कि औरतों को तो अल्लाह ने इससे ऊपर का हुक्म दिया। वो हुक्म क्या है? फरमाया करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अकिमनस सलाता व आतीनज ज़काता व अतिअनल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने ईमान वालों में, औरतों में से, ईमान वाली औरतों में से सबसे बुलंद मर्तबा औरतों का तज़किरा किया। और वो बुलंद मर्तबा औरतें कौन सी हैं? मोहम्मद मुस्तफा की अज़वाज, मेरी और आपकी माएं। अल्लाह ने उनको मुखातब करके फरमाया करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में टिकी रहा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलियत वाला बनाओ संगार इख्तियार करके बाहर ना निकलो। अकिमनस सलाता, नमाज को कायम करो। अतिअनल्लाह व रसूलहु, ज़कात दो, अल्लाह रसूल की बात मानो। और आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत, अल्लाह तुम्हें पर्दे का हुक्म दे के तुमसे गंदगी को दूर करना चाहता है। अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है, ये पाकीज़गी है। और अल्लाह अकबर, अपने पूरे जिस्म को छुपा के, औरत का
पूरे जिस्म को छुपा के बाहर निकलना ये पाकीज़गी है, और बगैर जरूरत के घर से ना निकलना ये पाकीज़गी है। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैन। ए नबी जी अपनी बीवियों को भी हुक्म दें, अपनी बेटियों को भी हुक्म दें, और इसी तरह ईमान वाली तमाम औरतों को हुक्म दें। अल्लाह हुक्म क्या दूं? अल्लाह ने फरमाया इनको हुक्म दे जब भी ये बाहर निकले तो पर्दा करके निकला करें, अपनी ओढ़नियां, अपना उबाया, अल्लाह अकबर, ये पूरा जिस्म छुपा के। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं इस अबाए से मुराद ये है कि औरत का सारा जिस्म छुपा हुआ हो, सिर्फ एक आंख से या चले दो आंखों से लगा ले, नजर आता हो रास्ता, सिर्फ नजर आता हो, बस इतनी इजाजत है। इसके अलावा सारा वजूद छुपाना और छुपा के बाहर निकलना ये हुक्म है औरतों को। औरतों का इख्तिलात मर्दों के साथ, मर्दों का इख्तिलात औरतों के साथ, इससे तो रसूलुल्लाह ने सख्ती से मना किया। आपने फरमाया याकुम वद्दुखूल अलन निसा, ओ गैर महरम मर्दों औरतों के पास जाने से रुके रहो, बाज आ जाओ, मत जाया करो किसी गैर महरम औरत के पास। अल्लाह के नबी से सहाबी ने पूछा आपका ख्याल क्या है मर्द के जो खामद है, औरत का खामद, उसके भाई के मुतालिक, उसके कजन के मुतालिक, उसके रिश्तेदार के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? आपने फरमाया अलहम वल मौत, जो खामद का रिश्तेदार है, चाहे वो कजन हो, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो, आपने फरमाया वो तो मौत है, मौत। मौत के साथ तशबीह दी मोहम्मद मुस्तफा। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है ना, एक ही घर के अंदर सब रहना। आपने फरमाया ये जो खामद का रिश्तेदार है, इसका भाई है, ये कजन है, ये तो औरत के लिए मौत है। पर्दे का हुक्म दिया, हया का हुक्म दिया अल्लाह ने। अगर हम हया को छोड़ देंगे तो फिर हमारा मुआशरा जैसे दिन ब दिन पस्ती में गिरता जा रहा है, इसी तरह के वाकयात जो हो रहे हैं इनके अंदर मजीद इजाफा होगा। अल्लाह अकबर, ये वाकयात रुकने नहीं पाएंगे। हाँ, अगर हम अपने अंदर हया पैदा करेंगे, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अल्लाह अकबर हयादार बनाएंगे, उनको हया का सबक देंगे, लड़कों को भी और लड़कियों को भी हया का सबक देंगे, तो फिर ये मुआशरा अल्लाह ताला इसको खूबसूरत बना देगा। अल्लाह अपनी रहमत फरमाए हमारे मुआशरे पर, और अल्लाह इस मुआशरे को हया वाला मुआशरा बना दे। हया अल्लाह को बहुत पसंद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह बहुत ही हया वाला है, और इसके साथ साथ अल्लाह सित्तीर, सत्तार, अल्लाह अकबर, ऐबों पर पर्दा डालने वाला भी। इतना हयादार है कि अपने बंदों के ऐबों पर अल्लाह पर्दा डालने वाला है। अल्लाह ताला हम सब के अंदर ये वस्फ पैदा फरमा दे, हमारे मुआशरे को अल्लाह ताला इस वस्फ के साथ मुत्तसिफ फरमाए, हमारे घरों के अंदर अल्लाह हया पैदा फरमाए। आमीन।